السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوسری فصل چل رہی ہے اشراق فی العلم کی مذمت کے سلسلے میں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے مختلف آیات اور احادیث کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب کی باتوں کا جاننے والا نہیں ہے، وہی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بنا بتائے اس کے غیب کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے پہلی آیت بیان کی اسی ضمن میں، اور اسی طرح سے آج ہم اس تعلق سے ایک اور آیت کا درس پڑھیں گے۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، چنانچہ مؤلف کہتے ہیں، کہا اللہ صاحب نے سورہ نمل میں کہ کہو نہیں جانتے وہ لوگ جو ہیں آسمانوں اور زمین میں غیب کو مگر اللہ، اور نہیں خبر رکھتے کہ کب اٹھائے جاویں گے۔ آیت کے اندر اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ زمین آسمان میں غیب کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہستی، چاہے وہ آسمان میں رہنے والی ہو یا زمین میں رہنے والی ہو، غیب نہیں جانتی ہے۔ کوئی بھی ہستی، چاہے وہ فرشتے ہوں، اسی طرح سے زمین میں رہنے والے ہی جو مخلوقات ہیں، انسان، اور انسانوں میں بھی بہت سارے ایسے بندے جو اللہ رب العالمین کی قربت رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے مقربین یعنی انبیاء اور رسولوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو بھی جان لیا جائے۔ غیب کہتے ہیں ما غاب عن الابصار یا ما غاب عن الادراک، جو نظروں سے اوجھل ہو، یا ایسی چیز جس کا ادراک ممکن نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے لیے جاننا ممکن نہیں ہے، ایسی چیز کو غیب کہا جاتا ہے۔ جو نظروں سے اوجھل ہے وہ غیب ہے۔ تو ایسی چیز جو ما غاب عن الابصار یا ما غاب عن الادراک، جو ادراک سے باہر ہے، ادراک سے پرے ہے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اور ادراک سے مراد یہ ہے کہ جسے انسان دیکھ نہ سکے، سن نہ سکے، چکھ نہ سکے، محسوس نہ کر سکے کسی بھی ذریعے سے، تو وہ غیب ہوگا۔ اگر کوئی چیز کسی کے بتانے کی وجہ سے معلوم ہو جائے تو وہ غیب نہیں رہا، وہ علم ہو گیا۔ جیسے مان لیجئے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں انسان کو بتلائیں قرآن مجید کے ذریعے سے، تو قرآن جب بتایا نہیں گیا تھا، انسان کے سامنے اس کو پڑھا نہیں گیا تھا،
تب تو یہ اس کے لیے غیب تھا، لیکن آج جب ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، اس کی آیات موجود ہیں، تو یہ ہمارے علم میں ہے اور یہ ہم جان رہے ہیں۔ یاد رہے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے لیے غیب نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بیان فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب اور ظاہر یا موجود چیزوں کو جاننے والا ہے، تو یہ ہمارے اور انسانوں کے اعتبار سے بات کہی گئی ہے۔ یعنی انسانوں کے اعتبار سے جو ظاہر چیزیں ہیں یا انسانوں کے اعتبار سے جو غائب چیزیں ہیں، جو موجود نہیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جسے انسان نہیں پرکھ سکتے ہیں، ان تمام کا جاننے والا۔ تو یہ انسانوں کے اعتبار سے عالم الغیب والشہادہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں، اور من کا مطلب یہ ہے یعنی کوئی بھی ذوی العقول جاننے عقل رکھنے والی چیز نہیں۔ غیر ذوی العقول کا تو معاملہ یہ الگ ہے، وہ تو پھر اور زیادہ اس سلسلے میں ناکارہ ہے، اور وہ اور زیادہ اس سلسلے میں مجبور محض ہے۔ یہ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ ذوی العقول کے لیے، یعنی جو عقل رکھنے والی چیزیں ہیں، جیسے انسان ہے یا فرشتے ہیں یا اسی طرح سے جن ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علاوہ نہیں جانتی ہے غیب کی بات، اور انہیں نہیں معلوم ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ فائدے کے تحت مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ صاحب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کہہ دیں کہ غیب کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتہ، نہ آدمی، نہ جن، نہ کوئی چیز۔ یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اچھے لوگ اور ہم سب جانتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گی۔ سو ہر چیز کا معلوم کر لینا جو ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ بھی معلوم کر لیتے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہر چیز کا معلوم کر لینا انسانوں کے اختیار میں ہوتا، اولیاء اور انبیاء کے اختیار میں ہوتا، یا اسی طرح سے فرشتوں اور جنوں کے اختیار میں ہوتا، تو یہ بھی معلوم کر لیتے کہ قیامت کب آئے۔ لیکن چونکہ قیامت ہر چیز کا معلوم کر لینا یہ اللہ رب العالمین نے کسی کے اختیار میں نہیں رکھا ہے، اسے کوئی نہیں جان سکتا، نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ۔ اسی لیے سب جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتلایا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر، یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر۔ لیکن کب آئے گی اس کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے، اسی لیے قیامت آئے گی اس کا علم تو سب کو ہے، لیکن کب آئے گی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ آئے بات میں تو اگر انسان کے اختیار میں ہوتا یا جن اور فرشتوں کے اختیار میں ہوتا کہ ہر چیز کو معلوم کر لے، تو وہ یہ بھی معلوم کر لیتے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہی بیان فرمایا کہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور وہ نہیں جانتے ہیں، یعنی چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو جو زمین پر رہنے والے ہیں، یا اسی طرح سے فرشتے ہوں جو آسمانوں میں رہنے والے ہیں،
انہیں نہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا ان کو، ایانا یبعثون کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، یہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ آئی بات میں تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے غیب نہیں ہے۔ یہ غیب جو ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے غیب ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ جو کہا گیا وہ اسی لیے کہ وہ ہمارے اعتبار سے عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آئی بات میں تو یہ مختصر سی ایک آیت مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کی دلیل کے طور پر ذکر کی کہ غیب کی بات جو انسانوں کے لیے غیب ہے، جو مخلوقات کے لیے غیب ہے، اس کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی جن، اسی طرح سے فرشتہ، نیک اور صالح لوگ یا برے جادوگر وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔